ان آیات میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جنت سے نکالے جانے اور پھر ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ میری آواز آپ سب کو صاف آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے بھائی؟ چلو، ہسٹری ہے یہ ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے والد محترم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس واقعہ میں بہت سارے اسباق ہیں۔ قرآن جب کوئی تاریخی واقعہ سناتا ہے تو قرآن کے پیش نظر جرنل نالج بولیں نہیں ہوتی، جنرل نالج کے لیے نہیں، کیونکہ جنرل نالج کے واقعات تو بہت ہیں۔ تبھی قرآن تاریخ بھی مینشن نہیں کرتا ہے کہ یہ واقعہ کس سن میں ہوا۔ نوح علیہ السلام کا قرآن نے بتایا، 950 سال تبلیغ کی، کس سن میں آئے اس تاریخ کا قرآن تذکرہ بولو نہیں کرتا، کیونکہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ کس تاریخ میں آئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اس سن میں ہوا تھا، قبل مسیح اتنے ہزار سال پہلے، اور یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، کیونکہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے نا وہ اتنا ہی چلتا ہے۔ لیکن قرآن واقعات میں تاریخ کو مینشن نہیں کرتا، بلکہ حدیثوں میں بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ آپ اسلامی تاریخ میں واقعات دیکھیں جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں، خود جن کا براہ راست نبی کی سیرت سے تعلق ہے، ان میں بھی بہت اہم واقعات میں تاریخوں کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ بعض دفعہ ہسٹری میں تاریخ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ وہ واقعی غلط ہوتا ہے، تبھی آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ آپ جب عدالت میں گواہی دیتے ہیں، فلاں شخص نے چوری کی ہے، جج پوچھتا ہے کس دن، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ جج پوچھتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا تھا، چلو ڈیٹ بھول گئے ہو، ٹائم کیا ہو رہا تھا، آپ کہتے ہو پتہ نہیں۔ جج پوچھتا ہے سردیوں کا موسم تھا، کم بخت گرمیوں کا موسم تھا، کچھ تو منہ سے پھوٹنا، آپ کہتے ہو یہ بھی مجھے یاد نہیں۔ جج کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ تو تاریخ اگر معلوم نہ ہو تو بعض دفعہ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ بندہ پوری ڈیٹیل بتا ہی نہیں رہا۔ لیکن بعض دفعہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اگر یعنی وہ واقعہ کا ثبوت پہلے سے ثابت ہو، پھر بھی آپ ڈیٹ کو مینشن نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دوسرے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسے موقع پہ ڈیٹ نہ بتانا اس کی علامت نہیں ہے کہ واقعہ غلط ہے۔ اس کی علامت ہے کہ اگر ان چیزوں میں آپ کو لگا دیا گیا تو اس واقعے کا جو اصل سبق تھا، اصل مقصد تھا، وہ مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اگزامپل کے بغیر، مثال کے بغیر آج کل بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی مثال دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیدا ہوئے تھے، اس کو تو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ نہیں مانتی، گورے بھی مانتے ہیں، ہاں بھائی یہ واقعہ ہے، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہے نا، ملحد، جو بالکل ہی مذہب کے جڑ سے ہی منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص دنیا میں آئے تھے۔ وہ الگ بات ہے وہ ان کو جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک دن دنیا سے گئے بھی تھے۔ کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلامی تاریخ، اسلام
کہ بانی کون ہے. بانی سے میری مراد یعنی جنہوں نے اسلام کا تعارف کروایا, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے. تو اسلام میں جیسے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم شخصیت کون ہے؟ قائد اعظم. اب آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھا رہے ہو, اس میں قائد اعظم کا نام ہی نہیں آ رہا کہیں. لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ, یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں دولہا ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, سارے آ گئے, دولہا دلہن مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا. تو اسلام کا انٹروڈکشن کروانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلامی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا دنیا سے جانا, اس سے بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن دونوں کی تاریخیں مارکیٹ سے کیا ہیں, بولو, شارٹ. مسلمانوں کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی, مجھے آپ کی حیرانگی نہ ہونے پر حیرانگی ہو رہی ہے. دونوں کی تاریخیں مسلمانوں کے پاس, بولو نا یار, محفوظ ہی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے یار تم تو کہہ رہے ہو اسلام اتنا محفوظ ہے, ایک ایک ادا نبی کی محفوظ ہے, تمہیں تو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہی معلوم نہیں ہے. دنیا میں کسی کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے, وہ آیا کب تھا. اور اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ جائے گا کب, تو میرا خیال ہے وہ ڈیٹ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا فلاں دن گیا. لیکن انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم ترین دن اس کی پیدائش اور اس کا دنیا سے جانا. تبھی 99% لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں. خاص طور پر کوئی سیلیبریٹی ہو, کوئی مشہور شخصیت ہو, اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بھولی جاتی. اس کی تو ہسٹری میں سب سے پہلے لکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہاں سے تو سوانح حیات شروع ہوتی ہے. آپ کسی کی حیات پر جب کوئی لکھتے ہیں تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے پیدا کس دن ہوئے. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کس صدی کے ہیں, یہ کس ماحول میں تھے, کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے. تو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس ڈیٹ کو ہوئے. اور چلو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے, ڈیٹ یاد نہیں رکھی. اس وقت تھوڑی آپ نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت یہ تاریخ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے, لیکن وفات کا تو پتہ ہونا چاہیے نا, کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا نہیں. بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا, لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے, اوسان خطا ہو گئے تھے. ان سے کہا کیا ہو گیا تمہیں, کیسی باتیں کر رہے ہو. خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات, تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا, اللہ کی رضا اس کے پیچھے نظر نہیں تھی, ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے, اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا مذہب ختم. لیکن من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے, اللہ خالق, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے یار. اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں جن کو عقیدت سب سے زیادہ تھی. جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا.
یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں, وہ تو ایک انسان ہے, یہ کس کی رضا کے لیے؟ خدا نے بنایا ہے, انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے, انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے؟ خدا کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام, آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, وہ تو ایک شخص ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے, حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. خیر, تو بات سمجھانا بھی بہت, یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو, تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں, اصل کیا ہے؟ سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت. یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا, یہ پروگرام چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. خیر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی, حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل, اسی موقع کے لیے نازل ہوئی. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی, انہوں نے کہا آپ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, جاؤ لڑو, تم بھی شہید ہو جاؤ, کیا فائدہ زندہ رہنے کا. تو اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں, کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا, وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے, اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا. تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے. نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک اشکال کا جواب دے کے ہم آگے چلتے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ خود نبی کی رضا یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے نا. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کرتا تھا تو وہ تو زندہ ہے, جو نبی کے لیے کرتا تھا تو گویا اس کو مایوس کر رہے ہیں. بھائی نبی کے خوش کرنے کے لیے اگر اسلام پر عمل کر رہے ہو تو نبی تو چلے گئے, تو گویا یہ ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہے نا کہ بھئی تمہاری تو معاذ اللہ بظاہر نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا یہ تو بذات خود ایک اچھا کام ہے نا, یہ بھی تو ایک شریعت میں مقصود ہے نا, یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے. پیغمبر ہیں آپ, کوئی عام شخصیت تھوڑی ہیں. اس کا جواب سمجھیں, اس سے اسلامی عقیدے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں پیغمبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, محمد ہیں, عربی ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. اس حیثیت سے آپ کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضا کو خوش کرنے کے مترادف نہیں ہے. ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے سفیر ہیں. سفیر کو ناراض کرنا کس کو ناراض کرنے کے مترادف ہے؟ کہ جس نے اس کو سفیر بنا کر بھیجا ہے. اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا یہ اللہ ہی کی رضا ہے. اور قرآن میں دونوں قسم کی رضاؤں کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے مدینہ تو بہت سے منافقین آئیں گے, گول مول باتیں کریں گے. وہ یہ بتائیں گے ہم جنگ میں اس لیے نہیں گئے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان سے خوش بولو نہیں ہوگا. اس کا مطلب پیغمبر کو خوش کرنا بسا اوقات اس سے اللہ خوش
نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ یہاں پیغمبر کو جو خوش کیا جا رہا ہے, منافقین جو خوش کر رہے ہیں, وہ اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں, کیونکہ اس میں پہلے اللہ کو دیکھا جاتا کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بلکہ یہاں اس حیثیت سے خوش کر رہے ہیں کہ آپ جنگ کے کمانڈر ہیں, آپ ایک امیر ہیں, آپ ایک سردار ہیں. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو میرا ذمہ دار سردار ہے میں اس کو کیا رکھوں, خوش رکھوں, چونکہ اس سے مجھے مفاد ملیں گے. تو اس لیے مسلمان کو جو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اصل جو حکم ہے وہ اس حیثیت سے محبت کرے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا یہاں اللہ کی رضا پہلے ہوگی, اس کے بعد کس کی رضا ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی در حقیقت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ سے محبت نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, نبی سے محبت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اللہ کیا ہے اسلام میں, اصل اللہ ہے, کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. بہت میرا خیال ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے, دوسری شادی سے تو آسان ہی ہے نا, آپ دوسری نہ کریں لیکن یہ بات تو سمجھ جائیں نا, یہ تو آسان سی بات کی ہے میں نے. جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ نبی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ اصل کون ہے, اصل نبی ہیں, اللہ معاذ اللہ دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, میں کیا عرض کر رہا تھا ذرا یاد ہے آپ کو؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. چلو اس وقت ہم کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتا تھا کہ آپ پیغمبر بنیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو یہ غم تھا صحابہ کو, اس سے بڑا صدمہ صحابہ کو تاریخ میں نہیں پہنچا, اتنا بڑا صدمہ, کیونکہ عشق کی حد تک محبت تھی صحابہ کرام کو. اور حضرت عمر جیسا مضبوط دل, وہ یہ لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ پر موت واقع. انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا, وہ نہیں سنتا. خوشی کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی ہو. غم کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی. اس پہ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اب اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے, غریب آدمی ہے, پکوڑے وکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. اب اس کو 5 کروڑ کا بتائیں گے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا, مر نہ جائے. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھئی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. نفسیاتی ڈاکٹر اس کو آرام آرام سے سمجھائے گا, کوئی کسی طرح سمجھائے گا, اس کو یہ خبر بھی دے دے گا کہ 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے, اور اس طرح سے دے گا کہ یہ مرے گا بھی نہیں. تو نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا, اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے؟ اس نے بتایا بھئی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا, پورا دکان کھول لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. جب یہ یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکلی ہے. جب اس کا اس کو وہ خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بولو بھائی بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے؟ وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر انا للہ یہ خوشی سے مر گیا. اس کا علاج کے لیے آیا تھا خود کیا ہو گیا. جب اس نے کہا نا اگر لاٹری واقعی نکل آئی نا تو 2.5 کروڑ کس کے دے دوں گا؟ تجھے. نے کہا اچھا, بس یوں کہا اور ڈھم تو نیچے. تو یہ خیر میں سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ غم کی خبر بھی اچانک نہیں سنائی جاتی, خوشی بہت زیادہ اس سے بھی آدمی اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ہارٹ اٹیک کا واقعہ ہوا ہے, امریکہ کا ویزا مل گیا اور مر گیا وہ. یہ واقعہ میں نے سنا ہے اور مستند ذرائع سے سنا ہے. امریکہ کا ویزا ملا, خوشی میں ہی مر گیا. تو اب تو اتنی لوگوں میں امریکہ کی نہیں ہے, پہلے تو بہت امریکہ کوئی چلا جائے تو اب پتہ نہیں کہ اب تو وہ بہت سے گئے نا, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, وہی ہے جو یہاں پر ہوتا ہے نا, اور کوئی بس گٹر کے ڈھکن بند ہوتے ہیں, یہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بتاؤ اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں دن آیا, مگر اس کی تاریخ یہ جو 12 ربیع الاول کہتے ہیں نا, یہ ایسے ہی ہے,
نہیں ہے. 12 ربیع الاول کسی مستند حدیث میں نہیں ہے. اتنا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس ڈیٹ میں ہوئی ہے, اچھا خاصا اختلاف. اور ضعیف روایتیں ہیں, کوئی کہتا ہے 12 ہے, کوئی کہتا ہے 8 ہے, کوئی کہتا ہے 9 ہے. یہ ہے کہ ربیع الاول اور پیر کا دن, ڈیٹ معلوم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, گورا اعتراض کر سکتا ہے, یار ایک طرف تم یہ بھی بتاتے ہو ہمارے نبی مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے, ہمارے نبی کے سر میں آخر عمر میں سفید بال کتنے تھے یہ تک صحابہ نے بتایا, کھجور کھا کے کھجور کی گٹلی کیسے پھینکا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے, کھانے کے بعد کیا الفاظ کہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے, کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے, اپنی زوجات سے کیسے پیش آیا کرتے تھے, ان سے کیسے اخلاق سے بات کیا کرتے تھے, گھر میں آتے تو انداز کیا ہوتا, گھر سے نکلتے تو انداز کیا ہوتا, ایک ایک چیز محفوظ ہے.